بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، یہ سورہ مائدہ کی ایک آیت کا ٹکڑا میں نے تلاوت کیا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین چیزوں کا ذکر بہت وضاحت سے کیا ہے۔ پہلی بات یہ کہ اسلام مکمل کر دیا گیا ہے، تکمیل دین کی خوشخبری اس آیت میں دی گئی کہ اب یہ دین مکمل ہے، اس میں اضافہ نہیں ہوگا، نہ اس میں سے کوئی چیز کم ہو۔ دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ یہ دین جو دیا گیا ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اتممت علیکم نعمہ، ہم نے تمام نعمتوں کو اتمام کر دیا ہے، مکمل کر دیا ہے۔ نعمتیں تو دنیا میں انسان کے پاس مختلف قسم کی ہوتی ہیں، یہ ہوا، پانی، کھانا پینا، دیکھنا، سننا، بولنا، اور خود ہمارے جسم میں جو وائٹل پارٹس ہیں، دل، دماغ، یہ سب چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں، اور اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب یہ چیزیں ہٹا دی جاتی ہیں۔ آدمی کو نظر نہ آئے تو آنکھ کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے، سننا نہ ہو تو کان کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے، اگر تھوڑی دیر پیشاب بند ہو جائے تو گردوں کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے، اگر سینے کی نسیں بلاک ہو جائے تو دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سمجھ میں آتی ہے کہ نسوں کا نظام کس طرح اس نے بنا رکھا ہے۔ تو جتنی نعمتیں ہیں، اگر ہوا میں آکسیجن نہ ہو تو سانس لینا دشوار ہو جائے، اللہ نے اندر پھیپھڑوں کا نظام نہیں رکھا ہے تو جینا مشکل ہو جائے۔ تو جتنی نعمتیں باہر ہیں اتنی نعمتیں ہمارے اندر بھی ہیں۔ ان تمام نعمتوں کے بارے میں ذکر کرنے کے بجائے اللہ نے کہا کہ جو دین تمہیں دیا گیا ہے یہ نعمتیں اس پر تمام ہو گئی۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی نعمتیں انسان کو میسر ہے اس میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دین ہے۔ یہ بات اس آیت میں کہی گئی۔ اور تیسری بات یہ کہی گئی کہ زندگی گزارنے کے لیے جو طریقہ، جو سسٹم، جو نظام، اس سلسلے میں اسلام کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا اور اس سے راضی ہوا ہے۔ دین کہتے ہیں راستے کو جس کے اوپر چل کر زندگی گزاری جائے۔ تو دین کی حیثیت سے، یعنی زندگی گزارنے کی حیثیت سے، اسلام نے جو کچھ اصول و ضوابط دیے ہیں، جو بتایا ہے، اس سے اللہ راضی ہوا ہے۔ یہ تیسری بات اس کے اندر کہی گئی۔ پہلی بات جو میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ اس میں خوشخبری ہے کہ یہ دین مکمل کر دیا گیا ہے، اس میں سے کوئی چیز نکالی نہیں جائے گی، ڈالی نہیں جائے گی۔ مثلاً اگر ہمیں فجر کی نماز کے لیے کہا گیا ہے کہ 2 رکعت فرض ہے، کوئی انسان یہ سوچے کہ نماز تو بڑی عبادت ہے، اور پھر صبح 2 ہی رکعت کیوں، 4 رکعت پڑھ لی جائیں گی، تو یہ اضافہ اب نہیں کر سکتا ہوں۔ رسول کی زندگی تک جتنی چیزیں آ گئی ہیں انہی حدود کے اندر انسان جو ہے اپنی اصول اور اپنی زندگی کے معاملات چلا سکتا ہے، اس کو کراس کر کے ان حدود کو توڑ کے اپنی زندگی نہیں گزار سکتا۔ یا کوئی یہ کہے کہ بھئی 1 رکعت میں 1 رکوع ہوتا ہے، 2 سجدے ہوتے ہیں، تو یہ 2 سجدوں کی کیا ضرورت ہے؟ 1 رکوع ہے تو 1 ہی سجدہ کر لیجیے۔
یعنی اس میں سے ایک سجدہ مائنس کر دیجیے، تو یہ مائنس کرنے کا بھی ادھیکار اس کو نہیں ہے، نہ ایڈ کرنے کا ادھیکار ہے نہ مائنس کرنے کا ادھیکار ہے۔ تو قرآن نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نے جو حالات متعین کر دیے ہیں، جو کینونس کے اوپر سرحدیں کھینچ لی ہیں، اس کے اندر انسانی زندگی گزرے گی اور قیامت تک کے لیے اسی اعتبار سے زندگی گزرے گی۔ اب اگر انسان اپنے دل سے اس میں کچھ کرنا چاہے تو نہیں کر پائے گا، یا انسانی گروہ، اس کی جماعت یا کوئی نظام، حکومت اگر یہ چاہے کہ نظام میں کچھ گڑبڑ کر دے تو نہیں ہوگا۔ کرنے کا اختیار ہے، کر سکتی ہے، لیکن وہ صحیح نہیں ہوگا، وہ صحیح نہیں ہوگا اور اس کو مانا نہیں جائے گا، تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اسی اعتبار سے جو موجودہ صورتحال میں جو تبدیلیاں ہم محسوس کر رہے ہیں، جیسے یو سی سی کا معاملہ آ گیا، پچھلے دنوں کافی بحث ہوئی ہے اس پر، یونیفارم سول کوڈ، بہت ہنگامہ ہوا ہے اس کے اوپر، اور شاید وہ لوگ جو ہے پارلیمنٹ میں قانون بنا دیں گے کہ ایک قانون اس کے تحت سارا ہندوستان رہے گا، جتنے سول میٹرز ہیں، جتنے آئلی اور خاندانی معاملات ہیں، اس پر ایک قانون بنا دیا جائے گا۔ مثلا شادی کیسی ہو، اس کا ایک قانون ہوگا۔ اب نکاح کا جو سسٹم ہے اس کو بدل دیا جائے گا، قانون یہ ہے کہ بھئی رجسٹریشن کروایا جائے، تو رجسٹریشن کے ذریعے شادی ہو، سب کے لیے ضروری قرار دیا جائے۔ اب اس میں کوئی مذہب کا جو پروویدھان ہے وہ ختم کر دیا جائے گا، سب کے لیے قانون ہوگا۔ طلاق کا کوئی سسٹم نہیں ہوگا، عدالت میں جائیے، جج جو بولے گا تو طلاق ہوگی، نہیں بولے گا نہیں ہوگی۔ زندگی کتنی ہی اجیرن ہو جائے، بیوی اور شوہر کے تعلقات کتنے ہی خراب ہو جائیں، جس وقت تک جج فیصلہ نہیں کرے گا کوئی طلاق نہیں ہوتی۔ یہ طلاق کا سسٹم ہے۔ وراثت میں ایک نئی پدت کو لایا جائے گا۔ اسلام میں لڑکے کو جو حصہ دیا گیا ہے، لڑکی کو اس کا آدھا حصہ دیا گیا ہے، اس کو بدل کر یہ کیا گیا ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں کو برابر دیا جائے گا۔ حالانکہ اسلام نے لڑکی کو آدھا رکھنے کی جو فیصلہ اس کا ہے، اس پر ایک حکمت ہے۔ حکمت یہ ہے کہ ایک لڑکی کو اپنے باپ کی دولت سے بھی ملتے ہیں، شوہر کی دولت سے بھی پاتی ہے، اور زندگی رہی تو بیٹے کی دولت سے بھی پاتی ہے۔ بھائیوں کی کوئی جائیداد ہے تو بھائیوں کی دولت سے بھی ایک عورت حصہ پاتی ہے، لیکن کیونکہ ہم دیتے نہیں ہیں عورتوں کو حصہ، نہ ہمارے پاس کوئی سسٹم اور میکانزم ہم نے بنایا ہے کہ ایک لڑکی کو اپنی بہن کو، اپنی ماں کو، اپنی بیوی کو اور اپنی بہن کا کوئی حصہ نکالا جائے۔ یہ حصہ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ شادی بیاہ میں لاکھوں کروڑوں خرچ کر دیں گے، لیکن اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق اس کا حصہ اس کو دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اگر باپ کا حصہ جو مل جائے، اگر بھائی کا حصہ مل جائے، شوہر کا حصہ مل جائے، بیٹے کی دولت سے اس کو حصہ مل جائے، اس کا جو متعین اسلام نے کیا ہے وہ اتنا بڑا حصہ ہو جاتا ہے کہ ایک بھائی کو جو ملتا ہے باپ سے وہ بھی اس سے کم ہو جاتا ہے۔ تو اسلام نے اس کے حصے کو بھائی کے مقابلے میں آدھا رکھا ہے، اس کی حکمت یہ ہے۔ لیکن یہاں پر یہ قانون بنا دیا گیا ہے کہ اب جو ہے جو لڑکے کو حصہ ملے گا اس کا ایکویلنٹ لڑکی کو ملے گا، اور پھر ان کو کہا کہ وصیت بھی وہ کر سکتے ہیں۔ وصیت اسلام میں وصیت جو ہے وارث کے لیے نہیں ہے، جس کا حصہ ہوتا ہے وراثت میں اس کے لیے کوئی وصیت نہیں ہوتی، اس کا تو حصہ ملنا ہی ملنا ہے۔ وصیت ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جن کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے۔ وراثت میں جن کا حصہ ہوتا ہے اس کے لیے کوئی وصیت نہیں ہوتی، لیکن نئے قانون میں پروویدھان وصیت کا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے، وصیت ہی کی جاتی ہے کہ میری پوری دولت لڑکے کو ملے، لڑکی کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ یعنی جہاں حصہ تسلیم بھی کیا گیا ہے وہاں پر یہ صورتحال۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو قانون وہ لا رہے ہیں وہ دین کی، شریعت کی اصل اسپرٹ کے خلاف ہے۔ ایک عورت سے نکاح کو، وہ 4 نکاح کی جو اجازت اسلام نے دی ہے اس کے خلاف صرف ایک عورت سے نکاح، اس کا بھی رجسٹریشن۔ تحدید اولاد کا مسئلہ، یعنی تعداد ازواج تو طے ہے لیکن تحدید اولاد بھی ہے کہ 2 لوگوں سے زیادہ جو بچہ پیدا مت کریں آپ۔ اس کو جب قانونی شیپ دیا جائے گا تو اس کے ساتھ جو ہے کچھ شرائط بھی رکھیں گے، اگر 2 سے زیادہ کسی کی اولاد ہو جائے
تو وہ کہیں کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، راشن کا کوئی استفادہ نہیں کر سکتا ہے، گورنمنٹ اسکیمات سے وہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے، وہ جو ہیلتھ کی جو اسکیمیں ہیں اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے. گویا جتنی سہولتیں اس کو مل سکتی ہیں وہ تمام سہولت سے وہ ونچت کر دیا جائے گا اگر وہ 2 سے زیادہ بچے پیدا کرے گا. تو جب یہ قانون میں پروودھان آئے گا، پھر کوئی متعلقہ ہو جائے، کسی کا شوہر چھوڑ دے اس کو، یا اگر وہ بیوہ ہو جائے، اگر کوئی کسی کا انتقال ہو جائے، تو جو عدت کا پیریڈ ہے وہ عدت کا پیریڈ ختم کر دیا جائے کہ بھائی ہوتے ہی فوری اس کی بھی شادی کر دو اگر یہ چاہتی ہے. اسلام نے کچھ سوچ کر ہی کیا ہوگا. وہ جو عدت کا پیریڈ جو 3 مہینے 10 دن کا رکھا ہے، وہ عدت کا پیریڈ اس لیے ہے کہ پہلے شوہر سے اگر کوئی پریگننسی ہے، اگر وہ حاملہ ہے تو وہ کلیئر ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ وہ پریگننٹ ہو پہلے شوہر سے اور دوسرے شوہر سے فوری شادی ہو جائے، تو یہ اولاد کس کی مانی جائے گی، یہ نسل کس کی مانی جائے گی جو اس کے پیٹ میں ہے. اس کو بائیفرکیٹ کرنے کے لیے اور یہ کلیئرٹی کے لیے اور ایک کٹ آف ڈیٹ طے کرنے کے لیے عدت کے جو پیریڈ کو اسلام نے اڈاپٹ کیا ہے. لیکن یہ عدت کا پورا پروویژن ہی ختم کر دیا جائے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جتنی چیزیں یہ ہیں یہ سب لائی جا رہی ہیں تاکہ مسلمانوں کا جو عائلی اور جو خاندانی نظام ہے وہ ڈسٹرب ہو اور وہ ایسے نظام کے تحت زندگی گزارے جو انسانوں کا بنایا ہوا ہو. خدا اور رسول کے بنائے ہوئے نظام سے خود وہ بغاوت کرنے لگے. ظاہر ہے کہ کچھ لوگ ہمارے پاس جو لالچی قسم کے ہوں گے وہ بیٹی کے حصے کے لیے آدھا حصہ ملنے کے چکر میں عدالت ہی جائیں گے. جو کیسز لٹکائے جا رہے ہیں فیملی کورٹس کے اندر وہ آپ دیکھ لیجئے. کسی کو نیچا دکھانے کا مسئلہ ہے، کسی کو جو ہے لٹکانے کا مسئلہ ہے، وہ سارے کیسز جو ہے فیملی کورٹس کے اندر چل رہے ہیں. جب یہ قانون بن کر آئیں گے تو اس سے پوری شریعت کی جو آبرو ہے وہ سر عام رسوا ہونے والی ہے. یہ جو پروویژن ہے یہ دین کی ان بنیادی اصولوں کو متاثر کرنے والا ہے. یہ یا تو اضافہ ہے یا دین میں کچھ کمی ہے، جبکہ دین کا معاملہ یہ ہے کہ یہ مکمل دین ہے. اس میں جو کچھ بتایا گیا ہے اس حدود کے باہر ایک مومن کو جانے کی کوئی اجازت نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں. پھر جو سہارا، کیونکہ میں حالانکہ ایشوز تو بہت ہے موجودہ حالات میں. اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ادھر منی پور جل رہا ہے، اس کے جلنے کی کیا وجوہات ہے، اس میں ہمارے لیے کیا درس ہے. ادھر ہریانہ جل رہا ہے، جو نو اور گروگرام کی جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے. ٹرینوں کے اندر جو ہے پولیس والے وردی کے اندر شوٹ آؤٹ کے جو ہے ریہرسل کر رہے ہیں، یہ بھی ہمارے سامنے ہے. یعنی کتنے مسائل اور اس کا پھیلاؤ اور اس کی وسعت اتنی ہے کہ کیا ہم اپنے واقعات دہراتے دن اور رات بھی ختم کر لیں گے تو یہ ہوگا نہیں. لیکن جو میں نے بات جو شروع کی ہے کہ جو دین کو سب سے زیادہ ہٹ کرنے والی ہے. دیکھیے جن لوگوں کے بارے میں یہ اقدامات کیے گئے ہیں، چاہے وہ منی پور میں ہو یا نو یا گروگرام میں ہو، ہریانہ کے اندر، یا ٹرین کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا ہو، یا ایک دلت جو آفیسر دلت تھا، لوگ بتاتے ہیں کہ وہ ٹرائبل میں سے تھا، ایس ٹی کیٹیگری میں آتا تھا. جس طرح ایس ٹیز، قبائلیز، کرسچنز، مسلمان، ان کے ساتھ جو ایٹیٹیوڈ پورے ہندوستان میں اختیار کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر تو لمبے دن اور رات بھی آپ گفتگو کر رہے تو کم ہے. لیکن میں جو اصولاً جس سے ایمانیات متاثر ہونے والی ہے، اس سے ہماری دنیا متاثر ہو رہی ہے، ہماری جان جا رہی ہے، ہمارا مال جا رہا ہے، بے آبرو ہم ہو رہے ہیں اس دنیا کی حد تک. لیکن جس سے ہمارا ایمان متاثر ہونے والا ہے، جس سے ہماری آخرت متاثر ہونے والی ہے، جس سے یہاں پر بے کسی غربت، پریشانی، مصیبتیں آدمی اٹھا کر یہ دنیا میں اپنی آخرت کو جو سنوارنا چاہتا ہے وہ اس سے متاثر ہونے والی ہے. میں نے وہ ایشو کو پہلے آپ کے سامنے رکھا ہے. اس سے وہ متاثر ہونے والی ہے. اللہ اس کے رسول کے قانون سے بغاوت کر کے کوئی دوسرا قانون اختیار کرنا زمین کے اندر ہی ناکامی نہیں ہے، بلکہ زمین سے جانے کے بعد بھی آخرت میں ناکامی کا باعث ہو سکتا ہے. اس حوالے سے میں نے وہ باتیں آپ کو پہلے سامنے رکھی ہیں. پھر جو یو سی سی کے بارے میں، ایکسا سول کورٹ کے بارے میں جو باتیں لائی جا رہی ہے،
مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک فنڈامنٹل رائٹس ہے، دستور کے اندر اس کو کہا گیا ہے، یہ بنیادی حقوق کے علاوہ جو باتیں کہی گئی ہے ڈائریکٹیو پرنسپلس کی، یہ رہنما خطوط کے اندر یہ دفعہ 44 ہے، اس کی روح سے اس کو کرنا ضروری ہے، ان کا کہنا یہ ہے۔ تو جو رہنما خطوط ہیں دستور کے اندر 16 سے زیادہ دفعات میں بیان کیے گئے ہیں، اور وہ رہنما جو خطوط ہیں، جو ڈائریکٹیو پرنسپلس ہیں، اس میں صرف یکساں سول کوڈ اور ایک قانون ہی نہیں ہے، بلکہ غربت کو ختم کرنا ہے، اچھی صحت کا معاملہ ہے، شراب کو ختم کرنا ہے، ڈیلی ویجز جو مزدوروں کو ملتے ہیں اس میں یکسانیت لانی ہے، اس کے اندر یکسانیت لانی ہے، اور تعلیم کو فری کرنا ہے، اور مینجمنٹ اور مزدوروں کی یکسانیت کے کچھ قوانین بنانے ہیں۔ اس میں تو بہت سارے پروودھان ہیں، ان کو تو آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ تعلیم کو دیکھ لیجئے، تعلیم کہاں فری ہے؟ تعلیم تو پرائیویٹائز ہو گئی ہے، کمرشلائز ہو گئی ہے۔ آپ جو ہے مالدار اولاد ہی اعلیٰ قسم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، غریبوں کو بہت کم چانسز ہیں کہ وہ پروفیشنل کورسز کے اندر جا کر علم حاصل کریں۔ آج فیسوں کا جو انبار ہے اور کتابوں کی جو خریداری ہے، اس سے کس طرح کمر ٹوٹ رہی ہے والدین کی، اس کے بارے میں کوئی نہیں۔ فری ایجوکیشن ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا سب سے بڑی جو بات ہوتی ہے، ایک اچھی حکومت جو فری ایجوکیشن دیتی ہے، جس کا پروودھان ڈائریکٹیو پرنسپلس کے اندر ہے، اس سے تو آپ کوئی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ ایکسا سول کوڈ لانا چاہتے ہیں، جو سب سے زیادہ اختلافی موضوع ہے۔ ادھر ٹرائبلس نے کہا ہے جو 7 اسٹیٹس کے اندر رہتے ہیں، یا یہ کہ مدھیہ پردیش میں اڑیسہ میں جو ٹرائبلس رہتے ہیں، قبائلی رہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر یہ لاگو ہوگا تو ہم کسی بھی ایم ایل اے کے گھر کو چھوڑیں گے نہیں۔ ہوم منسٹر کو کہنا پڑا کہ جو ہے قبائلیوں کو اس سے الگ کیا جاتا ہے، یہ قانون سے الگ کر دیا جائے گا۔ ادھر جو ہے یورپین یونین باہر بیٹھ کر جو بات کر رہی ہے منی پور کے معاملات پر، ان کے تیور دیکھ کر یہ کہا گیا کہ کرسچنس کو بھی اس سے ونچت کیا جاتا ہے۔ سکھوں نے اپنے تیور دکھائے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنا پرسنل لا الگ بنا رہے ہیں اور ہم یہ کوئی قانون نہیں مانیں گے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو سکھوں کو بھی اس سے ونچت کر دیا جائے گا، سکھوں کو بھی اس سے ونچت کر دیا جائے گا۔ تو جب آپ قبائلیوں کو ونچت کر دیں گے، سکھوں کو ونچت کر دیں گے، کرسچنس کو ونچت کر دیں گے، تو یہ قانون کی یکسانیت کہاں باقی رہے گی؟ یکساں سول کوڈ کا کیا مطلب رہ جائے گا؟ جب ایک قانون کی جب آپ بات کر رہے ہیں تو پھر کس پہ لاگو کریں گے؟ تو پھر ہماری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بس ایک ہی کمیونٹی ہے جس کو ٹارگٹ کر کر آپ یہ قانون بنانا چاہتے ہیں، اور ہمارا سوچنا غلط نہیں ہوگا کہ صرف مسلمانوں کے لیے آپ یہ قانون بنانا چاہتے ہیں، کہ ان کے آئلی قوانین جو شریعت نے ان کو جو دیے ہیں، اس قوانین کے خلاف میں آپ ایک اپنا قانون بنا کر ان کو امپلیمنٹ کرنے کی آپ کوشش کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا سوچنا غلط نہیں ہوگا۔ آپ جب قبائل کو ونچت کر رہے ہیں، آپ کرسچنس کو الگ کر رہے ہیں، سکھوں کو آپ نے جو فیسلٹیز دینے کی بات کہی ہے، تو پھر آپ مسلمانوں کو اس کے اندر کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ مسلمانوں کو بھی ونچت کیجئے، اس سے الگ کیجئے اس سے، کیونکہ وہ بھی اپنے مذہبی پروگرام کے تحت آپ کے یہ قانون کو ماننے کے موقف میں نہیں ہے۔ شریعت ان کو منع کرتی ہے کہ ان اصولوں کو مانا جائے جو اس کے خلاف پڑھتے ہیں۔ اور ہم یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو چیپٹر 3 ہے فنڈامنٹل رائٹس کا، اس سے یہ ٹکراتے ہیں سارے قوانین، جس میں آپ نے پروودھان دیا ہے 26، 27، 28، 22 سے لے کر 29 تک جتنے آپ نے آرٹیکلز بنائے ہیں دستور کے، اس میں مذہب پہ چلنے کی آزادی، اس کے فروغ کی آزادی، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی آزادی، اس کی تبلیغ کی آزادی، اپنے کلچر کو اڈاپٹ کرنے کی آزادی، اس کے مطابق اپنے جو اجتماعیت بنانے کی آزادی، جماعتوں کو بنانے کی آزادی، اس کو پھیلانے کی آزادی، یہ جو آزادی کے پروودھان فنڈامنٹل رائٹس میں آپ نے دیے ہیں، اس سے یہ ٹکراتی ہے بات۔ جب آپ مذہب پہ چلنے کی آزادی جب فنڈامنٹل رائٹس میں ملی ہے، تو یہ ڈائریکٹیو پرنسپلس میں آپ ایک ایسا قانون کیسے بنا سکتے ہیں جس کے ذریعے سے مذہبی آزادی کے اوپر چوٹ لگتی ہو، اس پہ ضرب لگتی ہو؟ اور جب مذہب نے یہ پروودھان دیا ہے کہ ہم جو ہے 1 سے 4 تک کی شادی کر سکتے ہیں، پھر آپ ایک شادی کا اصرار کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے کہ وہ مسلمان 2 شادیاں بھی نہیں کر پاتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، وہ اس کی اپنی ایک مجبوری ہو سکتی ہے، لیکن جو اجازت شریعت نے دی ہے اس کو آپ کٹ آف کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہی پروودھان جو فنڈامنٹل رائٹس میں دیا گیا ہے۔ پھر جو آپ نے قوانین بنا رکھے ہیں
وہ قوانین کو اگر دیکھا جائے تو وہ قوانین بھی تو پوری طرح امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے آپ۔ مثلا ایک قانون آپ نے بنایا ہے عام، ایک بھارت کا جو ہے کرمنل پروسیجر ایکٹ بہت مشہور ہے جس کو عام ایکٹ کہتے ہیں، مطلب اس میں 6 انچ سے زیادہ ہتھیار کوئی نہیں رکھ سکتا، 6 انچ سے بڑا کوئی اوزار آپ نہیں رکھ سکتے، نہ گھر میں نہ جو ہے پبلک پلیس کے اوپر۔ اگر آپ رکھیں گے تو یہ عام ایکٹ کے تحت آئے گا، FIR کٹے گی، پولیس اٹھا لے جائے گی۔ لیکن آپ نے سرداریوں کو یہ پروویژن دے رکھا ہے کہ وہ 24 انچ کی تلوار رکھیں اپنے کو۔ آپ ایک قانون بناتے ہیں لیکن پوری طرح وہ نافذ بھی تو نہیں کر پاتے، کیونکہ سکھوں کو ان کے مذہب کا پرویدان ہے کہ وہ تلوار رکھیں گے۔ آپ نافذ کیجئے ان کے اوپر قانون۔ پھر پبلک پلیس کے اوپر کوئی ننگا نہیں ہو سکتا ہے، اگر کوئی برہنہ ہوگا، نیوڈ ہوگا تو اس پہ FIR کٹے گی، پولیس اٹھا کے لے جائے گی۔ برہنہ ہونے کی اجازت نہیں ہے پبلک پلیسز کے اوپر، لیکن ایک مذہب کے جو ہے سادھو سنت مادرزاد ننگے ہو کر چلتے ہیں بازاروں سے اور عورتوں کے بیچ میں، کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا ان کے اوپر۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے مذہب کا پرویدان ہے۔ جب مذہب کا پرویدان ان کے لیے ہے تو آپ نے تو کوئی قانون ان کے لیے نافذ ہی نہیں کیا ہے، دوسروں کے لیے بنایا ہے۔ تو کتنوں کو آپ ونچت کریں گے؟ ایک کو ادھر ونچت کر دیا ہے، ادھر ونچت کر دیا ہے۔ نارکوٹک ایکٹ بہت ڈینجرس ایکٹ ہے جس میں LSD، گارجا، براؤن شوگر، چرس، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ یہ اگر کسی کے پاس مل جائے یا اس کا سیون کوئی کرتا ہو تو اس کو پکڑ کر آپ ڈال دیتے ہیں، لیکن بھنگ کے اوپر یہ لاگو نہیں ہوتا ہے۔ تہواروں کے اندر جو پی پلا کر جو ہنگامے کرتے ہیں ان کے اوپر لاگو نہیں ہوتا ہے۔ سومرس کا استعمال کرنے والوں پہ لاگو نہیں ہوتا ہے۔ تو جو ایک قانون آپ نے بنایا ہے وہ تو پوری طرح نافذ نہیں کر پاتے آپ، تو پھر کیسے قانون کو پورے ملک کے اندر نافذ کر پائیں گے؟ یہاں تو کیسا ہے کہ آدمی کے اپنے پرسنل کچھ معاملات ہیں۔ لوگ جانوروں کا پیشاب پیتے ہیں تو کیا سب سارے لوگوں کو جانوروں کا پیشاب پلوائیں گے؟ یہاں پر لوگ خود اپنا بھی پیشاب پیتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو خود اپنا بھی پیشاب پیتے ہیں، تو کیا بھارت میں رہنے والا ہر آدمی اپنا پیشاب پیے گا؟ کون سا قانون لانا چاہتے ہیں آپ یہ کہیں گے وہ پرسنل معاملات ہیں اس کے۔ آپ جب قانون بنائیں گے تو سب کو ایک جیسا ہوگا۔ یہاں مراری دیسائی ایک صاحب ہوا کرتے تھے، بھارتی پولیٹکس کا ایک مشہور چہرہ ہے، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اپنا خود پیشاب پیتے تھے۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ ایسا کوئی قانون بنے اور سب اپنا پیشاب پیے؟ بھئی جن کو پینا ہے ان کو مبارک ہو، لیکن ہم تو نہیں پی سکتے۔ یہاں تو ہمارا پیشاب اپنے کپڑوں پہ گر جائے تو ہم اس کو دھو دیتے ہیں، اس کو ناپاکی کے تصور کرتے ہیں، اس کو دھو کر پاک ہونا جو ہے اس میں اولیت سمجھتے ہیں۔ کہا جائے کہ کسی خود کا پیشاب پی جائیں، جانور کا پیشاب پی جائیں، یہ ایک ناپاکیزگی ہے، یہ ڈرٹی عمل ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کچھ کرنا چاہتے تو کر لیجئے، آپ بنا کر کسی پہ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہو کر لیجئے، لیکن یہ اہل ایمان کے اوپر نافذ نہیں ہو سکتی چیز۔ یہ بات مسلمانوں کو کہنا پڑے گی، اور مسلمان اگر نہیں کہیں گے تو آنے والے دن جو ہے استقبال کے لیے تیار ہے۔ جو کچھ صورتحال ہو رہی ہے وہ اسی کا نتیجہ ہے۔ آپ کو اس قدر ڈیمورلائز کیا جائے، آپ کو اس قدر جو دفاع میں ڈالا جائے کہ پھر آپ جو ہے ہر چیز کو تسلیم کرنے والے ہو جائیں، چاہے وہ ہریانہ کا معاملہ ہو، چاہے وہ جو ہے ٹرینوں کے اندر جو ہے جو وردی دھارک یا قانون کے رکشک جیسے بھشکٹ بن رہے ہیں وہ واقعات ہوں، یا یہ کہ موب لنچنگ کے معاملات ہوں، یا یہ کہ نسل کشی کے واقعات ہوں، یہ قتل عام کی جو باتیں جو ہو رہی ہیں کہ جو ہے ایک بڑی تعداد میں جو ہے ہتھیاروں کے ذریعے سے مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے، تو یہ بڑی بات کی باتیں ریزولیشنز پاس کیے جا رہے ہیں، اور گورنمنٹ مم ہے، ان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں مم ہیں، ان کو جو لوگ کچھ نہیں کر رہے ہیں ان کے ارادوں کا بڑا ان کو اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن جو اعلانات کر رہے ہیں، جو عملاً کر رہے ہیں، ان کے بارے میں ان کو کوئی خبر نہیں ہوتی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ جو کچھ نوح کے اندر ہوا ہے، جو گروگرام کے اندر ہوا ہے، کیا انٹیلیجنس کو اس کی خبر نہیں تھی کہ کیا ہونے والا ہے؟ رپورٹیں 8-8 10 دن پہلے سے گورنمنٹ کی ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہیں کہ حالات بگڑیں گے، حالات خراب ہوں گے۔ کیا کیا آپ نے؟ آپ تماشا دیکھنا چاہتے ہیں؟ انسانی خون سے ہولی کھیلنے کا آپ کوئی منظر دیکھنا چاہتے ہیں اور پھر اس طرح سے جو ہے اپنی پولیٹیکل روٹیاں سینکنا چاہتے ہیں، اس کے ذریعے سے فائدے اٹھانا چاہتے ہیں؟ دیکھیے منی پور جو ہے ایک واقعہ نہیں ہے، عیسائیوں کو سبق سکھایا جا رہا ہے۔
جس طرح گودرا کے اندر 2002 میں مسلمانوں کو سبق سکھایا گیا، سیم پیٹرن ہے، اسی پیٹرن پہ عمل ہو رہا ہے۔ 3 مہینے سے جل رہا ہے، کل بھی واردات ہوئی ہیں اور کئی گھر جلائے گئے اور کتنے ختم ہوئے ہیں، کل تک تھما نہیں ہے۔ نہ کوئی بولتا ہے، نہ کوئی سنتا ہے۔ یہاں کی ایجنسیاں کیا رپورٹ کر رہی ہیں، کیا حکومت کر رہی ہے، کیا سینٹرل گورنمنٹ کر رہی ہے؟ یہاں تو سینٹرل گورنمنٹ اور اسٹیٹ گورنمنٹ ایک دن میں چاہے تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن کرنا نہیں چاہتی۔ کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ 2024 سامنے ہے، 2024 کے فریم میں یہ تمام چیزیں جو ہے سموئی جا رہی ہیں، اور یہ سارے جو نقصانات ہو رہے ہیں اس کو برداشت کیا جا رہا ہے۔ انسانی خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، عورتوں کی ننگی پریڈ کروائی جا رہی ہے، ان کو بے آبرو سرے راہ بے آبرو کیا جا رہا ہے۔ ارے اس ملک کے اندر عورت کو دیوی بنا کر پوجا جاتا ہے، یہ دیوی بنا کر پوجنے والے لوگ عورت کو برہنہ کر کے اس کے ایک ایک پارٹ کو ہاتھ لگا کر چھیل رہے ہیں۔ یہ ہے ایک عورت کی قدر اس ملک کے اندر۔ بھارت میں آنے والا نظام کس قدر وحشت ناک ہوگا اس کا تصور کیجئے۔ ایک عورت سر بازار اس طرح جو ہے نیکٹ کر کے اس کی آبرو ریزی ہوگی اور اس کو سر بازار جو رسوا کیا جائے گا۔ یہ ہے بھارت کا نظام جو آنے والے دنوں میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ جو لوگ اپنی زبان سے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، یہ نظام آ جائے گا، منوسمرتی کا نظام آ جائے گا۔ منوسمرتی کا نظام یہ ہے جس کے اندر عورت کو یہ سر بازار جو ہے ننگی پریڈ کرائی جائے گی اور اس کا ریپ کر کے اس کو مار بھی ڈالا جائے گا، یہاں تک بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ ارے اس عورت کا شوہر کارگل کے اندر تمہاری سرحدوں کی حفاظت کرتا رہا، وہ ایک عورت جس کو ریپ کر کے آپ نے اس کو نیکٹ کر کے بازار میں گھمایا ہے، اس کا شوہر کارگل میں اس ملک کے بارڈر کی حفاظت کرتا رہا، اور آپ اس کے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے، ایک عورت کی حفاظت نہیں کر سکتے، اس کو سر بازار نیلام آپ کر رہے ہیں۔ اور یہی طریقہ ہے۔ سلی ڈیل، گلی بائی کے واقعات ہم بھول گئے ہیں۔ 100 سے زیادہ مسلمان عورتوں کے فوٹو آن لائن جو عام کیے گئے اور کہا گیا کہ بولی کون لگاتا ہے، یہ بکنے والی عورتیں ہیں، ان کے اوپر بولی کون لگا رہا ہے، آپ پڑھ لیجئے۔ 100 سے زیادہ پڑھی لکھی اور باعزت خواتین جو مسلمان ہیں، ان کے ایپ کے اوپر 100 سے زیادہ فوٹو ہے، اور ان کی نیلامی حراجی ہو رہی ہے اور بولی لگائی جا رہی ہے کہ کون خریدتا ہے ان عورتوں کو۔ یہ ملک ہے جہاں پر عورت پوجی جاتی ہے، وہاں کے معاملات ہیں۔ بلقیس بانو کا کیس ہم بھول گئے ہیں۔ بلقیس بانو کا کیس گودرا کانڈ کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، جس کے مجرموں کو عمر قید کی سزا ہوئی تھی اور ان کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ چھوڑنے کا جو ریزن بتایا گیا اخبارات میں جو آیا ہے وہ یہ کہ سنسکاری لوگ ہیں، یہ بہت با تہذیب لوگ ہیں، جنہوں نے ایک عورت کے پیٹ کو چاک کر کے اس کے بچے کو جو ہے ڈنڈے پر اس کا سر رکھ کر اچھالا ہے۔ یہ ہے سنسکاری لوگ، جنہوں نے مدھیہ پردیش کے اندر ایک دلت کے منہ پر پیشاب کیا ہے۔ انسانیت کی کوئی قدر نہیں ہے، سرے بازار روڈ کے اوپر کھڑے رہ کے اس کے منہ پہ پیشاب کیا ہے۔ کیا ہے انسانوں کی کوئی قدر ہے؟ انسان سمجھا جا رہا ہے آج بھی ورن ویوستھا قائم ہے کہ ہم ورچسو ہیں، ہم بڑے ہیں، ہم کہیں کھڑے رہ کے کسی کے منہ میں پیشاب کر سکتے ہیں، کسی کا پیٹ چاک کر سکتے ہیں، کسی کے بچے کو جو ہے ہوا میں اڑا سکتے ہیں۔ یہ ہے بھارت اور اس کا آنے والا نظام، اور اس نظام میں جو صورتحال بن کے آئے گی، کرسچنز کی، مسلمانوں کی، آدیواسیوں کی اور دلتوں کی، ونچت اور پسماندہ طبقات کی، ان کے آج بھی جو ہے وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بھائیوں کو، مسلم بہنوں، یعنی انہوں نے اپنی پارٹی کے ورکروں کو کہا کہ مسلم بہنوں کے پاس جا کر ان کو راکھی باندھی جائے۔ ارے آپ راکھی باندھنے کی بات کر رہے ہیں؟ ارے ان کی عزت کرنا سیکھو بھائی، ان کا احترام کرنا سیکھو۔ ان کو راکھی کی ضرورت نہیں ہے تمہاری، ان کو ایک احترام کی ضرورت ہے، ان کے اکرام کی ضرورت ہے۔ اور اس ملک کے اندر عورت کا احترام، اس کا اکرام، اس کے ریسپیکٹ جو ہے وہ سر بازار نیلام ہو رہی ہے، اور یہ واقعہ ہے جو ہم رات دن 15 دن سے سن رہے ہیں۔ اس پس منظر میں سوچنے کی ضرورت ہے، اور مسلمانوں کو بھی اپنی نقطہ نظر سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ آنے والے دن ان کے لیے کٹھنائی بھرے آنے والے تو نہیں ہیں، اس میں وہ کیا طریقہ کار اختیار کریں گے۔ کچھ سوچنے کے لیے تیار ہے، ہم بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو سوچیں گے کب؟ اور سوچیں گے نہیں تو کریں گے کب؟ ہم اپنی فیملیز کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، کیسے ہم اپنی نسلوں کو بچا سکتے ہیں، کیسے سر بازار جو نیلامی ہو رہی ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھ سکتے ہیں، کیا ہم کر سکتے ہیں؟ کوئی چنتن منن، کوئی ہمارے آرگنائزیشنز کا کوئی وفاق مل کر کوئی ڈسکس کر رہا ہے،
کہ کیا ہونا چاہیے, کیسے ان حالات کو جو ہے فیس کیا جائے گا, لیکن کچھ نہیں. ہم کھانے پینے میں مگن ہیں. جب مصیبتیں آئے گی تو پھر اللہ کا نام لے کر اس کو دیکھیں گے جیسا بھی ہوگا, لیکن اس سے پہلے ہم بیدار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. جس طرح منی پور ہو گیا ہے, جس طرح جو ہے گروگرام ہو گیا ہے, یا جس طرح گودرا ہو گیا تھا, سازشیں کی جاتی ہیں, غلط خبریں پھیلا کر جو ہے اکسایا جاتا ہے, اور معاملات کو خراب کر کے پھر الزامات جو ہے جس کو ان کو دینا ہوتا ہے اس کو مڑ دیا جاتا ہے. گودرا میں مسلمانوں پہ مڑ دیا گیا, یہاں پہ کرسچن پہ مڑ دیا گیا, وہاں قبائلیوں پہ مڑ دیا گیا, لیکن اصل جو وجوہات ہے اس کو کوئی سامنے نہیں لاتا. کون سی خبریں جھوٹی ہیں, کس طرح فیک نیوز کو پھیلایا جا رہا ہے. منی پور کا پورا واقعہ ایک فیک نیوز کے نتیجے میں ہے. جس طرح سے برما کو جلایا گیا تھا غلط خبر کے نتیجے میں, جس طرح سے مظفر نگر پہ فساد ہوا غلط خبر کے نتیجے میں, جس طرح سے گودرا کانڈ ہوا غلط خبر کے نتیجے میں. جو ٹرین جلائی گئی وہ باہر سے نہیں اندر سے جلائی گئی تھی. اندر کون لوگ تھے جنہوں نے یہ جلایا ہے, اس کی انکوائری موجود ہے, رپورٹ موجود ہے, لیکن پارلیمنٹ میں ڈسکس نہیں ہوتی ہے, اس پہ کوئی بات نہیں ہوتی ہے, اسے کوئی بتایا نہیں جاتا ہے کہ کون اصل بدماش ہے, کن لوگوں نے گڑبڑیاں کی ہیں, بتایا نہیں جاتا. غلط خبر عام ہوئی اور پھر فسادات شروع ہو گئے. عام آدمی متاثر ہوتا ہے, ٹھیلے والا, گاڑی والا, مزدور, ڈیلی ویجز جو کام کرتا ہے, دہاڑی کرنے والا, وہ متاثر ہوتا ہے. کون لوگ ہیں جو روم بیٹھتے ہیں, اے سی روم میں بیٹھ کر سوچتے ہیں, ان کے لیے کچھ نہیں ہے. لیکن یہ تمام حالات پہ بہرحال سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. یہ صرف ایک ایموشن اور جذباتی معاملہ نہیں ہے, یہ ایک سنجیدگی سے اس کو ڈیل کرنے والا معاملہ ہے. اگر آج سنجیدگی سے اگر ہم نے نہیں سوچا تو کل کا جو آنے والا وقت ہے, تاریخ اس کو کس حوالے سے لکھے گی ہم نہیں کہہ سکتے. تاریخ تو کبھی بھی جو ہے کسی کے ساتھ جو ہے ناانصافی نہیں کرتی. وہ تو جو انصاف ہوتا ہے اس کا پہیہ تو بے دردی سے چلتا ہے, وہ اس کی راہ میں کوئی بھی آئے اس کو کچلتے ہوئے نکل جاتا ہے. وقت اور تاریخ کبھی کسی کی مروت نہیں کرتی, وہ تو جو سامنے آتا ہے اس کو کچل کر نکل جاتی ہے. تاریخ جو لکھے گی اور جو کوئی ڈسکرائب کرے گی ہماری نسلوں کے سامنے, وہ عمل ہوگا جو اس وقت ہم اختیار کیے ہوئے ہیں. ان حالات پر ہمارا کیا سوچ ہے, کیا ہم کیا کرنا چاہتے ہیں, کون سے ایسی چیزیں ہیں جس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے, ہماری نسلوں کا پروٹیکشن کیسے ہو سکتا ہے, ہماری خواتین پروٹیکٹ کیسے ہو سکتی ہیں. کوئی سنجیدہ سوچ, کوئی سنجیدگی اس کے اوپر چنتن منن اگر ہو سکتا ہے تو اس وقت کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ میں آج یہاں کہہ کر اپنی بھڑاس نکال چکا ہوں. اس طرح آپ بھی سن کر تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتا ہے کہ کوئی موٹیویٹ ہو گیا ہوں, لیکن اگر ہمیشہ کی روٹین والی زندگی اگر آپ گزارنا ہی چاہتے ہیں تو یہ آپ کے حوالے ہے. میں نے تمام باتیں, مجھ کو لگ رہا ہے کل کا آنے والا دن کتنا بھیانک ہے. کھلی آنکھوں سے دیکھیے کیا بھیانک دن ہو سکتے ہیں. اور میں آپ سے ڈرا نہیں رہا ہوں, آپ کو دھمکا نہیں رہا ہوں, آپ کو جو ہے ورغلا نہیں اور اسکا نہیں رہا ہوں, لیکن آپ سنجیدگی سے سوچئے جو حالات ہمارے اطراف ہو رہے ہیں. کیا کل ہمارے کیواڑ کی کھٹکھٹ نہیں ہو سکتی ہے, کل ہماری کنڈلی نہیں بجائی جا سکتی ہے. یہ بازار میں ہونے والی دھول دھمکا اور یہ جو بازار میں ہونے والے حالات, اس کی غلاظت اور گندگی کیا ہمارے کیواڑ کا دروازہ توڑ کر ہمارے گھروں میں داخل نہیں ہو سکتی ہے؟ کیا ہمارے محلے پروٹیکٹ ہیں, کیا ہماری گلیاں پروٹیکٹ ہیں, کیا ہمارے گھر پروٹیکٹ ہیں؟ ان کا تحفظ کون کرنے والا ہے؟ جبکہ جو وردی دھارک لوگ ہی بیماریوں کے اندر جو شکار ہو کر, خطرناک بیماریوں کے اندر, مینٹل بیماریوں کے اندر اور جو گندگی نفرت کی بیماریوں کے اندر ملوث ہو کر چن کر اگر شوٹ آؤٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ جب جو باغ کھیت کو جب کھانا شروع کرتی ہے, جب محافظ قاتل ہو جاتے ہیں, اس وقت ساری چیزیں جو ہے بیکار ہو جاتی ہے. اس وقت کیا کریں گے؟ تو اس سے پہلے جو وقت ہے اس میں سوچئے, ٹھنڈے دل سے غور کیجئے اور اپنا لائم المتعین کیجئے, فیصلے کیجئے کہ آپ کو کرنا کیا ہے. اگر آپ فیصلے کرنے کی قوت اپنے اندر نہیں پاتے ہیں تو پھر جو ہو رہا ہے اس کو دیکھتے رہیے. جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے, ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم کی تصویر بنے, دیکھتے رہیے جو کچھ حالات ہو رہے ہیں. لیکن اگر کچھ سوچنا ہے, کچھ کرنا ہے تو اپنے اطراف میں لوگوں کو بولیے کہ کچھ غور کرو, کچھ سوچو اپنے محلہ کے بارے میں, خواتین کے معاملے میں, بچوں کے معاملے میں.
یہ موقع ہے، کل یہ موقع آپ کے ہاتھ نہیں رہنے والا ہے۔ میں اس موقع سے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ بھی غور و فکر کریں، اور خدا کرے کہ کوئی لائے عمل ایسا نکل آئے جس سے مسلمانوں کا ایمان بھی تحفظ کے ساتھ برقرار رہے، ان کی جان، مال، عزت، آبرو اور ان کا ایمان بھی جو ہے محفوظ رہے، اور دنیا میں بھی کامیاب ہو اور ان کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ اور اس موقع پر یہ مسجد جس میں آپ نماز پڑھنے آئے ہیں، یہ مسجد کافی پرانی ہے، اس کے سارے معاملات، اس کے ریپیئر کا، اس کے جو رینوویشن کا جتنا بھی کام ہوتا ہے یہ یہاں کی انتظامیہ کرتی ہے۔ اس میں بہت سارے ادارے چلتے ہیں، جیسے یہ کمیونٹی ایک جو کچن ہے جس کو لنگر کہتے ہیں، یہ لنگر یہاں پہ چلتا ہے۔ یہ گھاٹی میں جو مریض آتے ہیں ان کے غریب رشتہ داروں کے کھانے پینے کا یہ انتظام ہے۔ یہاں اسٹوڈنٹس کیریئر کا کچھ جو یونٹ ہے جو اسٹوڈنٹ کو جو کاؤنسلنگ کرتا ہے، غیر مسلموں میں کام کے لیے ایک نظام ہے، غریب بچیوں کی شادیوں کے لیے بھی کچھ پروویژن یہاں پر ہے، کئی سارے کام یہاں پر ہیں، اور یہ سارے کام جو جن چیزوں سے ہو کر جو ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے سے جھولی گزرتی ہے۔ یہ جھولی میں آپ جو بھی مناسب سمجھیں دے کر اللہ تعالیٰ سے ایک بہترین اجر کے امیدوار ہوں۔ تو میں نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں اس پر آپ غور کیجئے، اور اس حوالے سے یہ بھی سمجھے کہ یہ تمام معاملات پر کل 5 تاریخ کو 2:30 بجے یا 3 بجے سے کمنسٹریٹ کے اوپر ایک دھرنا ہے، مسلم نمائندہ کونسل کے بینر کے تحت۔ مسلم نمائندہ کونسل اورنگ آباد کی تمام جماعتوں اور تنظیموں کا ایک متفقہ پلیٹ فارم ہے، سب مل کر یہ دھرنا دے رہے ہیں۔ آپ اگر اس دھرنے میں شریک ہوں گے تو ایک ملی حص کا آپ ثبوت دیں گے۔ اس میں آپ سے درخواست ہے کہ کل ہونے والے ڈیمانسٹریشن کے اندر، یہ احتجاجی دھرنے کے اندر آپ شریک ہوں، اور اپنے ملی غیرت کا اظہار کرنے کے لیے آپ کی موجودگی وہاں اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھیں کہ اس موجودگی سے اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر بھی دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔